باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز کو تھوڑا سا صاف کر دیں، رپیٹ بیک اپ، یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، صاف کروا دیں، ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے، ابھی بھی تھوڑی ہے، ختم کر دیں۔ انتہائی عزت و تقریر کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم، چمکتی جبینوں والے علماء کرام اور اس جامعہ فیض محمدی کے جتنے بھی معلمین، متعلمین، متعلقین اور متوسلین اور منتظمین ہیں، تمام کو آج کے اس خوبصورت پروگرام کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص مجاہد ملت، درویش اہل سنت، محسن اہل سنت، استاذ العلماء، انتہائی درویش صفت انسان، ہمارے مخلص اور مشفق بزرگ اور دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ آبا محبت فرمانے والے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور ہمارے اس مرکز اہل سنت کو دن دگنی کا چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جس مشن کو لے کر یہ چل رہے ہیں اور آپ احباب تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ دوستان مکرم، میرے نہایت ہی مخلص اور مشفق بھائی اور دوست، اور اس میرے شہر مرشد کے میزبان اول حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر صاحب قادری دامت، آپ بھی تشریف فرما ہے، اور آپ ہی کی وساطت سے مجھے علامہ چشتی صاحب کی زیارت کا موقع ملا، اور پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاقی اعتبار سے اتنا اعلیٰ بندہ میں نے نہیں دیکھا ہے، آج پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نے اخلاق کی بڑی اعلیٰ بلندیوں پہ علامہ صاحب کو فائز کیا ہے۔ نبی پاک کے غلام ہیں، جب حضور فائز ہیں تو حضور کے غلاموں کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آواز یار بہت پھٹ رہی ہے، آواز آہستہ ہے، ان کو سمجھ تو آئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، آواز آہستہ کریں بھائی۔ دوستان مکرم، جتنے بھی یہاں پر طلبہ پڑھتے ہیں، میں سب سے پہلے ان سے ریکویسٹ کروں گا، آپ اٹھ کے کریں نا، آواز کم کرو یار، ان کو سمجھ تو ہے نا۔ میں ان سارے طلباء کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، جتنے یہاں اساتذہ ہیں یا محبت والے ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ علامہ صاحب کے اخلاق کا حصہ ضرور اپنائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں، یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، اور میں نے پہنچائی آپ تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ سلام لوں گا، یعنی مصافحہ فرماؤں گا۔ تو یہ بڑا سستا سودا ہے کہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے اور ہماری ملاقات آقا کریم علیہ السلام سے ہو جائے، اس سے سستا سودا کوئی نہیں ہے۔ تو ضرور ہم سب نیت کریں کہ ہم 50 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی عادت ضرور بنائیں۔ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں آج یہی سبق سنا تاکہ ہمارے دلوں کی اجڑی ہوئی بستیاں بھی آباد ہو جائیں اور حضور کے عشق میں ہم بھی شب و روز بسر کرنا شروع کریں۔ پہلے بھی آپ کرتے ہیں، لیکن گاڑی پہلے بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹیوننگ کرنے سے تھوڑا سا اور آسانی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ٹیوننگ ہوتی ہے نا جی۔ تو اس لیے ہم بھی آج اپنے دل و دماغ کی ٹیوننگ کرنے کی کوشش کریں گے۔
دوستو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت، اس کے دو پہلو ہیں، ویسے تو جتنے مرضی بنا لیں لیکن میں دو پہلو بتاؤں گا. ادھر دیکھیے، ایک ہے مخلوق کا حضور سے پیار کرنا اور دوسرا ہے خالق کا حضور سے پیار کرنا. یہ دو پہلو ہیں. جب ہم مخلوق کے پیار کو دیکھتے ہیں تو مثال اس کی بھی کوئی نہیں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن جب خالق کی محبت دیکھتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ بندہ عش عش کا اٹھتا ہے کہ محب ایسا ہو اور محبوب بھی ایسا ہو. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ علماء کرام نے یہاں پر اس بات کو کھول کے بیان فرمایا ہے، مخلوق جب تک حضور سے محبت نہ کرے وہ مخلوق ہی نہیں ہوگی. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا آپ کو. وہ مخلوق ہی نہیں ہوگی. اس سے بدترین کوئی نہیں ہوگا کہ جو حضور سے پیار نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں. اور جو پیار کرتا ہے شاید اس سے اعلیٰ ہی کوئی نہ. یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بات سجا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے، یاد رکھ لیں. اور پھر دوسری بات، جب اللہ رب العزت اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے تو جب محبوب سے بندہ محبت کی بات کرے نا تو پھر اس کے جتنے پہلوؤں کی چیزیں ہوں، جتنی نسبتوں والی چیزیں ہوں، ان سب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا ہمیں قسم ہے اس شہر کی. کس کی؟ وانت حل بہذا البلد، جس میں آپ رہتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ جس شہر میں محبوب رہتا ہے اللہ نے اس شہر کی بھی قسم اٹھائی. سمجھے؟ اور اگلی بات اس سے بھی توجہ طلب ہے، فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا اور والد کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم. اس کو میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن سب سے پہلے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ شہر تو دنیا میں بہت ہیں. فرمایا ہر شہر کی کب اٹھائی؟ عشق والے بولے باقی کو چھٹی ہے. ہر شہر کی قسم کب اٹھائی ہے؟ وَأَنْتَ ہِلُّ نے یہ حال واضح کر دیا کہ اس شہر کی قسم ہے جس میں ہمارے حبیب جلوہ کرے. سمجھ آئی نا؟ اچھا، یہاں پر پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں، میں ایک بات تھوڑی سی کھول دوں. اگر کلام کی ابتدا دیکھیں نا تو وہ ہے لا اقسم بہذا البلد، نہیں قسم اٹھاتے ہم اس شہر کی. ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نہیں قسم اٹھاتے ہم شہر کی، نہیں قسم اٹھاتے ہم اس شہر کی. پر اٹھاتے کیوں ہیں؟ کہ آپ یہاں سے. اس انداز کو دیکھو ذرا، اس انداز کو دیکھو کہ ہم نہیں قسم اٹھاتے شہر کی، پر اٹھاتے سے یہ ہے کہ آپ یہاں جہاں سے باقی سب چیزوں کی نفی کر دی. فرمایا اگر قسم بھی اٹھائی ہے تو حبیب اس لیے کہ آپ جلوہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر امام مالک کی بات بھی سنیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہر مکہ کی قسم ہے. فرمایا بابا میں بھی مانتا ہوں کہ یہ شہر مکہ ہی کی قسم ہے، لیکن فرمایا کہ قرآن کے لفظوں پہ غور کرو. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں آپ ہیں یہ اس کی قسم ہے. فرمایا اگر منصف مزاجی سے ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ حبیب جب تک آپ مکہ میں تھے تو یہ مکہ کی قسم تھی، جب تک آپ مدینے میں ہیں یہ مدینے کی قسم ہے. یہ منصف مزاجی والا ترجمہ ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، جس شہر میں آپ ہیں. تو بتاؤ آئے تو مکہ میں تھے تو اب کہاں ہیں؟ آواز کمزوروں والی جوانی والی نہیں ہے. امام مالک فرماتے آئے تو مکہ میں تھے، میں نہیں مانتا ہوں. تو اب کہاں؟ اب تو مدینے میں ہے. تو فرمایا قرآن کی آیت پہ غور کرو وَأَنْتَ حِلٌّ، جس شہر میں آپ ہیں جب تک وہاں تھے اس کی قسم تھی، اور جب تک یہاں ہے اس کی قسم ہے. جو ہے نا، آپ سمجھ آئی نا؟ جس شہر میں میرے حبیب جلوہ گر ہیں اس شہر کی رب نے قسم اٹھائی ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اس سے بات کو آگے بھی بڑھایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس بات کو واضح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. فرمایا اے میرے پاک رب، یہ مکہ یہ میرا جائے ولادت ہے، جہاں میں پیدا ہوا یہ میرا شہر ہے، جہاں میرے آبا و اجداد سارے یہاں تھے، مجھے یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا. یہاں پر بھی مفتی احمد یار خانیوی نے بڑا خاص گہرا نقطہ لکھا ہے. فرمایا جب مکے میں ہی تھے وہاں ایک نیکی کا لاکھ کا ثواب ملتا ہے، تو حبیب وہیں رہتے مدینے میں بھیجے کیوں؟
ये बड़ी खास बात है। अब सुनिएगा, इन कानों से सुनते रहते हैं, जरा इन कानों से सुन के यहाँ तक भी पहुंचाएं ताकि बात का लुत्फ आ जाए। फरमाया अगर हबीब वहीं रहते ना तो कई ऐसे भी होने थे जिनके दिलों में हुजूर की अजमत तो नहीं है। अब वो नबी पाक मक्के में होते तो जाना तो उन्हें मक्के में था, तो वो कहते कि हम नबी को भी मिल के आए और मक्के को भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, हम करेंगे नखेड़ा। नखेड़ा समझते हैं ना, हम करेंगे बंद। नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा, थोड़ा सा पंजाबी का लफ्ज़ इसको समझे। फरमाया हम इसको दुनिया के सामने वाज़ेह करेंगे कि मक्के के लिए कौन आता है, काबे के लिए कौन आता है और काबे के लिए कौन। इसलिए हमने हबीब को वहां भेजा है ताकि अब तो पता चलेगा ना। मक्के में तो आ गए, हजर अस्वद को चूम लिया, तवाफ तो कर लिया, यहाँ मिना अरफात मुज़दलिफा देख लिए, अब बताओ मेरे हबीब के पास भी जाते हो? इसलिए फरमाया यहीं तो चेक होंगे। जैसे हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना मैं तोला ते ना मैं माशा ते ना मैं पूरी रती हूँ। अभी तो पता चलेगा तोला है, माशा है, रती है, किलो है, 2 किलो है, कितना है, अब पता चलेगा जब मदीने का रुख करेगा। और यहाँ इमाम मालिक की बात सुन लो, आप फरमाते हैं जिससे हो सके, हुजूर की हदीस कोट की आपने, जिससे हो सके मदीने में मर जाए। क्यों? फरमाया हुजूर ने फरमा दिया है, ये हदीस शरीफ है, जिससे हो सके हुजूर फरमाते मदीने में मरे। आका क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले शफाअत में मदीने वालों की करूंगा। मैं आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं। ये कहते हैं थोड़ा सा तर्ज के अंदर भी हमें ना अशआर सुना दिए जाएं, तो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ जी, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मैं बात को आगे चला लूँ थोड़ा सा। बाबा ये हुजूर की मोहब्बत कायनात वालों को दिखलाने के लिए ही तो हबीब को वहां भेजा है कि कोई नियत काबे की करे और साथ ही नबी की कब्र की भी ज़ियारत कर ले, ऐसे नहीं। फरमाया आप पता चलेगा ना जब 500 किलोमीटर आगे जाएगा और जितनी मोहब्बत से जाएगा फिर पता चलेगा हुजूर का प्यार इसके दिल में है या कोई नहीं है। अब पता चलेगा ना कि जब एजेंसियों वालों को देता है, जो बाहर भेजने वाली होती है ना ट्रैवल एजेंट, मक्के में कितने दिन है और मदीने में कितने, अब भी तो पता चलेगा। समझ आ रही है ना? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इन बात को समझने की कोशिश करो और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत में ही अपनी जिंदगी बसर करो। बल्कि मुफ्ती अहमद यार हनीफी ने मिरात के अंदर एक और बात लिखी है, फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर कोई मक्खी नहीं बैठ सकती, एक खुश नसीब मक्खी है जो बैठ जाती। ये कई बंदे पहली मर्तबा सुन रहे होंगे, इश्क की बात है ना, मोहब्बत की बात है, कोई मक्खी नहीं बैठ सकती, एक मक्खी बैठेगी। कहा वो कौन सी है? फरमाया शहद की मक्खी। नहीं भाई, कई बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ जो बैठे, चलो अगली बात सुन लेना। कहा कि क्यों मक्खी बैठेगी? फरमाया ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है तब भी दुरूद पढ़ती है, ये जब वापस आती है तब भी दुरूद पढ़ती है। फरमाया मक्खी दुरूद पढ़े तो मुस्तफा करीम बुला लेते हैं, अगर उम्मती दुरूद पढ़े तो नबी करीम नहीं बुलाए। वजह नहीं फरमा रहे आप, कभी हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ के तो देखो। चलो इससे भी अगली बात बताऊं आपसे, वजह नहीं फरमा रहे आप। हयातुल हैवान नामी किताब उठा के देखे और बड़े बड़े उलमा ने इस बात को लिखा है। कभी आप देहात में जाए ना तो जहां पर ये शहद का छत्ता होता है, आप उसके नीचे देखें ना तो कई मक्खियां आपको मरी हुई नजर आएंगी। ये जो देहात के लोग हैं ना उनका ज्यादा तजर्बा होगा, मैं खुद उधर पंजाब में देहात में रहता हूँ तो ये तजर्बा खुद भी किया है। अल्लामा चिश्ती और जितने कभी अब जब देहात में जाना हो ना तो कहीं तलाश करके छत्ता उसके नीचे जाना है, ठीक है, सिर्फ ये देखना कि इसके नीचे कोई मक्खियां मरी हुई हैं या नहीं है, और बस औकात मक्खियों के 2 टुकड़े हुए होते हैं। अब ये बड़ी गहरी बात है, थोड़ा सा साथ दे दे आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। फरमाया कि ये क्या मसला है, वो मक्खियां मरती कैसे हैं, 2 टुकड़े कैसे हो जाती हैं? उलमा ने लिखा है कि वो जो सारी मक्खियां होती हैं ना जी, उनका एक सरबराह होता है, उनका एक डीएसपी होता है, उनका भी एक मुहतमिम होता है, उनका भी एक संभालने वाला सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे छत्ते की मक्खियों की निगरानी करता है। कैसे? सारी मक्खियों को जब भेजता है ना तो खुद वो छत्ते में रहता है। अगर जुमला गौर से सुनना, जब मक्खी कोई भी वापस आए वो बैठने नहीं देता, पहले अपने पास बुला के उसे सूंघता है। अगली बात में मैं आपके हाथों की ज़ियारत करूंगा तो ये खुशी होगी। वो जब सूंघता है, अगर तो
مطلب ہے درود والے منہ کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے. اسی لیے ہم درود والے ہیں، برود والے نہیں ہیں. نہ ہم ڈیزل پہ چلتے ہیں، نہ ہم پیٹرول پہ چلتے ہیں، یہ نہ ہم پاؤنڈ پہ چلتے ہیں، نہ ڈالر پہ چلتے ہیں، نہ ریال پہ چلتے ہیں. ہم تو آمینہ کے لال پہ چلتے ہیں. اس واسطے درود والے ہوتے ہی خوشبو والے ہیں. آج بھی دیکھ لو جتنے درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ایک سے ایک پڑھ کر پھر عطار بھی تو انہی کو ملا ہے. نہیں توجہ فرما رہے، یہ بھی تو درود والوں کے پاس ہے. تو درود و سلام پڑھا کرو بابا، اس کی خوشبو. اور یہاں پر میرے استاد کہا کرتے تھے اگر مکھی ان کے سربراہ کو درود کی خوشبو آ جاتی ہے، کیا جب ہم درود پڑھتے پڑھتے قبر میں جائیں گے قبر کے فرشتوں کو خوشبو نہیں آئے گی ہمارے؟ تو کبھی درود پڑھو تو صحیح نا بابا، اور اپنی عادت بناؤ. اور پھر مفتی احمد یار خانی نے ابھی بڑی خاص بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کوئی مکھی جنت میں نہیں جائے گی، شہد کی مکھیاں جنت میں جائیں گی. آواز کمزور والی ہے، یہ عشق اور محبت بڑھانے والی یہ تو چلائی ہے جو میں چلا رہا ہوں. اب وہ پنجابی کہہ رہے ہیں بھڑ بھڑ تو آپ نے بھڑکانے ہیں نا. ہاں مکھیاں جنت میں نہیں جا سکتی، لیکن ایک مکھی جنت میں جائے گی. کون سی؟ وہ شہد کی مکھیاں ہیں. کیوں جائے گی؟ جن درود پڑھتی تھی. میں نے کہا ہر محفل میں درود پڑھنے والے تو بھی خوش نصیب ہے. اگر مکھیاں جا سکتی ہے تو نہیں جائے گا. تو اپنے مقدروں پہ ناز کرتا. اچھا یہاں سے ایک محبت والا نقطہ بھی عرض کر دوں. محبت والا نقطہ وہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام جب جلوہ گر ہوتے تھے کوئی مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی. اب دیکھ رہے ایسے حضور صحابہ کرام میں جلوہ گر ہیں، سب کے جسموں پہ مکھی بیٹھ جاتی، حضور کے جسم پہ نہیں بیٹھتی. تو بتاؤ مکھی کو بتایا کس نے تھا کہ یہ حضور ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ اب یہاں مولوی کا علم جواب دے جائے گا اور نبض بھڑکے گی اور کوئی جواب نہیں. کہتا تھا اللہ نے اسے علم دیا ہے. میں نے کہا بیٹا یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں، جو رب مکھیوں کو علم دے سکتا ہے وہ زہرا کے بابا کو علم نہیں دے سکتا. خدا تجھے حضور کا عشق دے دے، یہی تو بات تجھے سمجھا رہے ہیں. جو مکھیوں کو علم دے سکتا ہے کہ وہ اتنے بندوں میں پہچان جاتی ہے یہ حضور ہے، وہ حضور کو علم نہیں دے سکتا کہ پوری کائنات میں پہچانے کے خادم رضوی کون ہے. کیا سمجھتے ہیں یار؟ کیا حضور کو نہیں پتا چلا؟ اب یہ خادم حسین تھا، میں نے کہا یہ حسین کا خادم ہے اور یہ حال ہے اور یہ خود حسین ہوگا. آواز کمزور ہماری ہے یار، جوان ہماری وہ جو ہے کوئی نہیں ہے، یہ حسین کا خادم ہے اور یہ حال ہے. ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، حسین کا خادم تھا اور سارے بندوں کی ٹانگیں کانپتی تھی، حالانکہ بظاہر اس کی اپنی ٹانگیں نہیں تھی. عالم کفر اور کفر کے یاروں کی ٹانگیں کانپتی تھی، یوں 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 ہر وقت کراتی رہتی. ایسے ہی ہے نہیں، بلکہ انڈیا کی چیخیں دیکھیں نا، انہوں نے مرنے پر ماتم تو کرنا ہی کرنا تھا نا، کافر تھے نا. لیکن ایک بات اور بھی ہے، مرنے کے بعد جب ان کے بیٹے کو امیر بنایا گیا اور شور مچ گیا اور لوگوں نے پوچھا بھائی وہ تو اصلی بندہ تو چلا گیا، تم پھر شور مچا رہے، اتنا پیٹ رہے ہو، خیر تو ہے مودی اینڈ کمپنی کیا ہوا ہے؟ تو وہ بتا کیا کرنے لگے، کہنے لگے یار ہمیں فکر تو اس بات کی ہے، پہلے والا تو چلا گیا، اس کی تو ٹانگیں نہیں تھی، جو آپ آئے اس کی تو ٹانگیں ہیں. ارے مجھے لگتا یہ ہے وہ تو کرسی کو ہی اٹھا کے لانے والا نہیں تھا، تو ہمارے تک پہنچا نہیں، یہ بیٹا تو راتوں رات ہمارے تک آ جائے. ان بیچاروں کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طاقت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہرحال میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، مکھیوں کو جو رب علم دیتا ہے، بتائیے مصطفیٰ کو نہ دیا ہوگا یار. یہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بس حضور کی محبت عطا کر دے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ دوستان مکرم اس واسطے حضور کا پیار سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا، اور اس کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کا عالم یہ تھا. حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ آپ جب جنگ احد میں گئے نا، اپنے گھر میں دعا کر کے گئے تھے، اپنی زوجہ کے سامنے دعا کر کے گئے تھے، باری تعالیٰ میں دعا کر رہا ہوں میں وہاں سے واپس
نہ آؤں. بس میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کروں. عمر بن جموح رضی اللہ عنہ آپ یہ دعا کر کے گئے. وہاں پر جب شہید ہو گئے نا تو بیٹوں نے کہا بھی مدینے میں چل کے دفن کرتے ہیں. 3 میل کا فاصلہ تو ہے نا, اور مدینے میں چل کے دفن کرتے ہیں. اونٹ پر جب بٹھایا, اونٹ کھڑا تو ہو گیا, مدینے کی جانب چلتا نہیں تھا. وہ اونٹ مدینے کی جانب چلتا نہیں تھا. اچھا جب اس کو نا دوسری طرف چلایا تو وہ چلنے لگ پڑا. جب مدینے کی جانب روکے تو وہ چلتا ہی نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ شہید ہو گیا اور ہم مدینہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ اونٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, یہ ادھر کو نہیں چلتا ہے, مدینے کو ادھر کو چلتا ہے. نبی پاک مسکرائے, غیبوں پر خبردار نبی, فرمایا بھائی گھر میں جا کے پتہ کر لو, یہ دعا کر کے آیا تھا کہ میں نے رہنا ہی یہاں ہے, وہاں جانا ہی نہیں. یہ دعا کیوں کی تھی؟ فرمایا اس لیے کی تھی کہ میں اپنی جان کا نذرانہ اپنی حبیب کے قدموں پہ نچھاور کرنا چاہتا. یہ ہے حضور کا عشق. اور حضور کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی اور اونٹ پہ لاد لو یا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, یہ ایک ایسے نہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو دعا کر کے آیا تھا. تو جو اتنی خفیہ چیزوں کو جانتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کو پتہ کسی بات کا نہیں, آ رہا اپنی عقل کا علاج کروا. خدا کے بندے, اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر کمال اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمایا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جتنی دل میں زیادہ ہوگی بندہ اتنا ہی زیادہ کامل ہو جاتا ہے. تو جانوروں کے پاس بھی حضور کی محبت ہے. مکھی کی تو میں نے مثال دی ہے, اور یہاں پر چلتے چلتے ایک بات عشق بڑھانے والی سنا دوں. یہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس و انور و اطہر و منور و معمر کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا. آپ نے نقیب و خطیبوں سے سنا ہوگا سایہ کیوں نہیں ہے, جس کا سایہ نہیں ہے اس کا ثانی کیسے ہے. بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. لیکن صوفیاء کہتے ہیں یہ بات ہے لیکن ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بھی آگے کی بات ہے. کہا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا سایہ اس لیے نہیں بنایا, سایہ یا آگے ہوتا ہے یا دائیں بائیں یا پیچھے ہوتا ہے. فرمایا سایہ آگے چلا جائے, رب نے گوارا نہیں کیا اگرچہ میرے حبیب کا سایہ ہو اور میرے حبیب سے آگے بڑھ جائے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا, یہ اصل بیچ کی بات ہے. فرمایا میرے حبیب سے آگے میرے حبیب کا سایہ بھی نہیں گزر سکتا ہے, بس اگر آگے ہوگا تو میرا یار ہوگا, سایہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور فرمایا دائیں بائیں اور پیچھے کیوں نہیں؟ فرمایا دائیں بائیں اور پیچھے ہو سکتا تھا کسی کا قدم آ جائے. فرمایا سایہ ہمارے یار کا ہو اور کسی کا قدم آ جائے. یہ اصل بیچ کی حکمت ہے. وہ تو آپ سنتے رہتے جس کا سایہ نہیں مساوی کہتے, وہ بابا وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اصل یہ ہے سایہ دائیں بائیں پیچھے نہیں ہو سکتا کہ کسی کا قدم نہ آ جائے, اور آگے نہیں ہو سکتا کہ حبیب سے آگے بڑھے کون. حبیب سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ آپ کا کمال ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرو. نبی پاک علیہ السلام جس شہر میں ہے آپ اس کی قسم اٹھائیں. اور صحابہ کرام نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, یہ سیاست میں بلکہ بخاری شریف میں ہے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا اللہ میری 2 خواہشات ہیں. کون سی؟ ایک تو مجھے شہادت کی موت آئے اور دوسرا تیرے حبیب کے شہر میں آئے, مدینے میں موت آئے. اور پھر شہادت کی موت آئی کہ نہیں آئی, اور مدینے میں آئی کہ نہیں آئی. جس کا مطلب ہے بندہ یہاں سے مانگے تو صحیح, دعا تو قبول ہو ہی جاتی ہے نا. لیکن یہاں پر تو پریشان ہونے والے بھی بہت ہیں. ہمارے سمندری کے قریب ایک ڈجکوٹ شہر ہے, وہاں کا ایک بابا چلا گیا عمرہ کرنے کے لیے. اس کے بیٹے باہر آتے تھے, کہتے ابا جی یہاں تمہیں مہینہ رہنا ہے. اب وہ دیہاتی ماحول کا بندہ تھا, وہ جب مکے میں گیا 4 دن وہاں رہا, اور اس کے بعد اس کو مدینہ جب بھیجا گیا, ابھی 4-5 دن رہا تو اپنے بچوں کو کہتا جلدی کرو انتظام کرو, میں نے تو واپس جانا ہے. ان کا بابا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یار یہاں تو موت, یہ جو ہے نا موت, اس نے تو بڑا اندھیر مچا رکھا ہے. ہر نماز کے بعد 6-7 جنازے ہوتے ہیں, پتہ نہیں میری باری کب آ جائے. آپ کو مدینے گئے نا, آپ جا کے دیکھ لیں, ہر جنازے کے ہر نماز کے بعد 5-4 جنازے کا اعلان ہوتا. تو وہ ڈر گیا, اس نے کہا شاید مکے مدینے میں بندے زیادہ مرتے ہیں. اب یاد تھا نا, اگر یہاں کچھ ہوتا تو وہ وہیں بیٹھ جاتا کہ یا رسول اللہ آپ تو دیا ہوا اب نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے. لیکن اس کے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. امام مالک کی طرح مدینے سے پیار کرتے,
حدود حرم کے اندر بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتے تھے، جتنے دن رہے حدود حرم میں بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتے تھے، اور جب پیشاب کرنے جاتے تھے ایک قدم حدود حرم کے اندر رکھتے تھے اور اپنا جسم کھینچ کر پیشاب باہر کر ایک قدم باہر رکھتے تھے. اور کسی نے کہا حضرت اتنا تکلف کرتے ہیں آپ اپنی جان کے اوپر ایک قدم اندر رکھ کے اور آپ اپنا پیشاب باہر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اس وقت میں موت آ جائے، میرا ایک قدم تو مدینے میں رہ جائے. آپ اٹھا کے بولیے شہر کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ ہیں یہاں پر. تو لوگوں نے ایسے شہر سے محبت کی ہے، آپ ایک قدم اندر رکھ کے اپنا جسم کھینچ کے حدود حرم سے باہر کر لیتے تھے اور وہاں پر آپ پیشاب کرتے. کہ اس حالت میں بھی خدا نہ خواستہ اگر بلاوا آ جائے تو میرا قدم مدینے کے اندر ہونا چاہیے. حضرت کون سمجھے مدینے کی کیا شان ہے بابا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہائے 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 ہائے، بات بہت دور جا رہی ہے اور مجھے بہت کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن میں اگلی آیت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس کی تفسیر بھی کر لیں کہ یہاں باپ سے کیا مراد ہے اور بیٹے سے کیا مراد ہے. پہلی تفسیر یہ ہے باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سمجھ آئی، اور بیٹے سے مراد تیرے اور میرے پاک حبیب کی ذات ہے. قسم اس بات کی اٹھائی کہ یہ وہ مکہ شہر ہے جہاں پر ابراہیم کھڑے ہو کر بار بار دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اپنے آخری حبیب کو میری نسل پاک میں سے پیدا فرما، اور میں کچھ نہیں مانگتا بس اپنا حبیب مجھے عطا کر دے. تو فرمایا اس باپ کی قسم جس نے بار بار دعائیں کی ہیں، بار بار آمد کا ذکر کرتے رہے. تو میں نے کہا میلاد اور آمد کا ذکر کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. جب کہا کہ اپنے محبوب کو ربنا وابعث فیہم رسولا، اپنے حبیب کو ہماری نسل میں بھیج دے، یہ بھیجنا یہ آنا یہ میلاد ہے نا. تو کیسا میلاد ہے جو آنے سے پہلے بھی ہو رہا، بعد میں تو سب کا میلاد ہوتا ہے، یہ تو آنے سے بھی پہلے میلاد ہو رہا ہے. اب یہاں اگلی بات سے بھی سمجھنے والی ہے. فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں اور ان تمناؤں کے صدقے اللہ نے قسم اٹھائی کہ یہ ایسا والد ہے کہ جو بس حبیب کو ہی یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی بات فرمایا اس بیٹے کی بھی قسم ہے جس کی وجہ سے سب کو عزت مل گئی. ایک تفسیر یہ ہے، علماء فرماتے ہیں والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ولد یعنی بیٹے سے مراد حضور کی ذاتیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری تفسیر سن، فرمایا والد سے مراد حضور کی ذات ہے اور ولد یعنی اولاد سے مراد حضور کی اہل بیت ہے. آواز کمزور ہو گئی ہے. اللہ نے قسم اٹھائی محبوب تیری کہ تو والد ہے کس کا؟ اپنی اہل بیت کا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے سمجھ رہے حضور کا مقام کیا اور حضور کی اہل بیت کا مقام کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری تفسیر ہے. اب تیسری تفسیر بھی سامنے. فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں والد سے مراد حضور ہے اور ولد یعنی اولاد سے مراد حضور کی ساری امت ہے. ساری امت حضور کی اولاد ہے. آپ کہیں کہ ساری امت کیسے ہے؟ قرآن سے دلیل دو. اللہ نے فرمایا نہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا میرے حبیب کی جو بیویاں ہیں نا ساری کائنات کے ایمان والوں کی مائیں ہیں. جس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ان بیویوں کا شوہر تمہارا روحانی باپ نہیں ہے. یہ مفتی احمد یار کا نہیں لکھا ہے. اور یہ حدیث پاک میں حضور نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا انا مثل لابی کفر، فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں. لیکن یہاں تمام نے لکھا ہے کہ روحانی باپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا ہے؟ روحانی. ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں اور حضور روحانی باپ ہیں. ارے یار یہ سمجھ آ جائے نا، اگر یہ سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو دل ہو تو تڑپ جاؤ گے. اللہ نے محبوب کی قسم اٹھائی اور محبوب کے صدقے میں ہماری قسم بھی اٹھا ڈالی. کتنے خوش نصیب ہو یار. یہ اس کی تیسری تفسیر ہے. اور اگر آپ چاہتے تو یہاں چوتھی تفسیر بھی کر دینا. یہ بات اس سے بھی ٹاپ کلاس کی بات ہے. فرمایا ولد سے مراد حضور ہیں اور والد سے مراد حضور کے باپ ہیں. ہاں یہ اصل تفسیر تو یہ بنتی ہے. کیوں حضرت محمد صاحب حضور اتنے علماء اصل تفسیر یہ بنتی ہے کہ بیٹے کی قسم بیٹا محمد ہے اور باپ عبداللہ. فرمایا واہ حبیب تیری بھی قسم ہے تیرے باپ کی بھی قسم. یہاں سے وہ لوگ بھی اپنے کان کھڑے کریں نا جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا تھا.
कलमा 40 साल के बाद था, और जब कलमा नहीं पड़ा है तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर मौलवी साहब थोड़ा सा रुक जाओ, ब्रेक लगाओ, वो जाहिल, इतना तो मुझे कहने की इजाजत दे दो ना। मुझे क्यों जाहिल कहा है? उन्होंने देखो कलमा नहीं पड़ा, तो हम तो ये कहते हैं उन्होंने कलमा नहीं पड़ा जन्नत में नहीं जाएंगे। बकवास बंद कर। मैं सय्यदी आला हज़रत का गुलाम हूँ, गौसे आज़म का सब हूँ, और हज़रत अत्तार के मैंने टुकड़े पाए। सुन रहे अपने बच्चों को हाफिज क्यों बनाते हो? का हुजूर ने कहा है जिसका बच्चा हाफिज बन जाए वो भी बख्शा जाएगा, उसके माँ बाप भी। हाँ, मैंने कहा तुझे अकल नहीं, तेरा बच्चा हाफिज बन जाए तो तू भी बख्शा जाए। जिनके बच्चे पर कुरान नाज़िल हुआ है उसके बात कह रहा हूं। मैं कहीं पहले भी आया हूं और अभी 2 दिन से मैं कराची में मुख्तलिफ जगह पे बयान कर रहा हूं। जहां भी गया हूं एतवार का लोग टाइम मांग रहे थे, उसके बाद हमें टाइम दे दे। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो जाना अल्लामा चिश्ती साहब के पास फैज़े मोहम्मदी में। जो भी हाँ यार क्या बंदा है वो, पूरे कराची में हिफ्ज़ का ऐसा मदरसा नहीं मिलेगा जैसा चिश्ती साहब का है। अल्लाह के बंदो, आप खुश नसीब, अल्लाह ने आपको ऐसा हीरा दिया हुआ है। और हीरा मुंह से कभी भी नहीं बताता कि मैं हीरा हूं, ये आंख हो तो वही पहचान सकता है। हमारे यहाँ तो ये समझते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा जुब्बा कुब्बा हो और 2-4 पराठो हो, 15-20 काशन को वाले हूं, तो फिर शायद ये बड़ा मोहतमिम नजर आएगा। और कभी ऐसे दरवेशों को भी मान लिया करो। समझ आ रही है ना मेरी बात? और मैं ये समझता हूँ कि आपने मुर्शिद गिरामी की जीती जाती करामत है। समझ आई ना? वो तकरीबन कोई 1.25 माह 1.5 माह हुआ है, वो पर्दा फरमा गए हैं, उस चंद पीर का सितारा तुम्हारे पास। समझ आई ना? और उसने देखो जहां पर रोशनी की हुई है, और खुदा के बंदो मरने के बाद सभी आ जाते हैं। मरने के बाद तुम्हारे जमीन भी आ जाता है खादर बिजली की खबर पर। बोलो तो सही। भी आ जाता है, कहता है बहुत अच्छा बंदा था। तो मैंने कहा मरने के बाद ही खबर पे आए, जब जिंदा था तब भी करता मिला लेते ना। अब तो फिर मुकद्दर में नहीं, मरने के बाद ही तुम्हें तारीफें करनी है कि चिश्ती साहब बड़े कमाल के बंदे थे। और बाबा अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे, जब जिंदा हैं तब भी तो कंधा मिलाओ ना। बस मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिलाते रहिए, ये आपकी बिल्डिंग बता रही है, सिर्फ कंधा नहीं, आप तो इनके पीछे सर भी देंगे, जान भी देने के लिए तैयार है, ये मैं देख रहा हूँ। लेकिन जितना ज्यादा मीठा डालते जाएंगे और गुड़ डालते जाएंगे, उतना ज्यादा मीठा बढ़ता जाएगा। आपके इदारे का एक मियार है, समझ आए? और ये भी याद रखें, निरा ये ईंटों से, ये लाइटिंग से, ये बिल्डिंगों से इदारे नहीं चलते। मेरी बात लिख लें आज, मसाजिद मदारिस जो कुछ भी हो, ईंटों से, बड़ी बिल्डिंगों से नहीं चलते, ये बंदों से चलते हैं। मेरी बात याद रखें, अल्लाह ने अगर ऐसे बंदे दिए तो उन बंदों की कदर करो। बात समझ आ रही है? अगर ये यहाँ ना होते तो मैं और खोल के इनकी तारीफ करता, लेकिन वैसे भी जो बात हक हो वो हम कह डालते हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप चंदा भी देंगे और बंदा भी देंगे। मगर जरूरी नहीं कि कस्टोल खिलाना पड़े, आप खुद ही सारा कुछ करते रहना। और आप बंदा देंगे तो इंशाल्लाह हम बंदे का पुत्र बना के देंगे। ठीक है? नाराज तो नहीं हो रहे आप? आप आइए जरा, मैं जो बात कह रहा था कि आप अपने बच्चे को हाफिज बनाएं। सिर्फ हाफिज की बात नहीं है, फरमाया मन क़रा अल कुरान व हाफिज़हु व अहल्ल हलालहु व हरम हरामहु। ये हदीस है ना, कि हाफिज लोग कैसा है? फरमाया वो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ने के बाद उसको याद रखे, याद रखने के बाद उसके कुरान के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। समझ आ रही है? वह आमिला बिमा फीह, और जो कुरान में उस पर अमल भी करे। ये हाफिज बनने वालों के लिए शरायत है, ये कोई नहीं बताता। बस ही हो गया तो माँ बाप से। और मैंने कहा नहीं, ये शरायत नहीं है बाबा, ये शरायत नहीं है। कुरान पढ़े, याद रखे, हलाल को हलाल, हराम को हराम समझे, अमल करे। फरमाया उल बिसवालिदा होता जब यौमल क़ियामत दौहु अहसन मिन दौइ शम्स। क़यामत वाले दिन अल्लाह उस हाफिज के वालिदैन को, माँ और बाप को ताज पहनाएगा, रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। पहले नबी पूछेगा ये कोई नबी है? अल्लाह फरमाएगा नबी नहीं, मुस्तफा का वो उम्मती है जिसने अपने बच्चे को कुरान हिफ्ज करवाया है।
اس لیے قرآن حفظ کرائے ہیں لیکن بعد میں قرآن کو یاد بھی رکھوائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس ادارے کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ جو حافظ بن کے جاتا ہے وہ اللہ حافظ نہیں ہوتا. ہاں یہاں جانے تک وہ سند یافتہ حافظ ہوتا ہے. بعد میں بگڑ جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رابطے میں رہیں. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ تو ضرور قرآن مجید کو یاد رکھا کریں. بات کہیں دور تو نہیں چلی گئی. بس 2-4 منٹ میں آپ کی اور سب خراشی کروں گا، اس کے بعد پھر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ آگے بھی جانا ہے تھوڑا سا. اور اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو سناؤں بات آپ حضرات. نبی پاک کے والد اور والدہ دونوں کی قسم اٹھائی ہے. سمجھ آئی نا؟ یہاں والد کا تو بالخصوص نام آیا ہے. اور یہ بھی سن لیں یہاں پر، اگر نبی کے والدین جنت میں نہیں نہ جائیں گے، میری بات لکھ لیں آپ. میں اپنی تقریر میں کبھی اتنی بڑی بات نہیں کرتا، لیکن جب حضور کی بات آ جائے تو ہم کو 1 منٹ سے پہلے ممتاز قادری بن جاتے ہیں. حضور کی بات آ جائے سن لو. اگر حضور کے ماں باپ جنت میں نہیں نہ جائیں گے، مجھ سے لکھوا لو کہ کسی کا ماں باپ جنت میں نہیں جائے. لکھوا لو یہ. ہاں یہ ہو کیسے سکتا ہے حضور کے ماں باپ جنت میں نہ جائیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو. اب یہاں پر ایک مسلم شریف کی حدیث بیان کی جاتی ہے، ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی دے دوں نا. وہ جی نبی پاک نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کی تھی باری تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤں اور دعا کروں، تو اللہ پاک نے روک دیا تھا. میں نے کہا بالکل یہ حدیث ہے. تو کہتا پھر کافر تھے تو تبھی روکا تھا. میں نے کہا یہ مفہوم تم نے کہاں سے نکالا ہے کہ کافر تھے تب روکا تھا؟ پہلے مجھے یہ بتا، نبی پاک جب بھی کسی قبر پہ جاتے اجازت لے کے جاتے تھے؟ نہیں. تو میں نے کہا کیوں مانگی ہے؟ یہ تو بڑا باریک نکتہ ہے نا. یہ مولانا یہ تو سمجھتا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا اگر تجھے پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا. یہ تو مرنا ہے کہ تم کام کی بات کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بھائی نبی پاک پہلے اتنی جگہوں پہ گئے، کبھی اجازت مانگی ہے؟ آج یہ کیوں مانگی ہے؟ یہی تو شان کو واضح کرنا تھا اور اللہ نے بھی روک دیا. اب حبیب اجازت مانگے اور اللہ اجازت نہیں دے گا. نہیں توجہ فرما رہے. او بھائی اجازت نہ کیا مطلب کیا ہے؟ فرمایا حبیب اگر آج آپ کو دعا کی اجازت دے دی تو کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ بخشے ہوئے نہیں تھے. حبیب دعائیں کرواتے بخشواتے ہیں. فرماتے ہیں ماں باپ کے جنتی ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ تیرے منت سماجت کر کے بخشواتے رہے. فرمایا حبیب تیرے ماں باپ کے بخشے ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تیرے ہیں. ایک نقطہ اور سمجھا دوں اگر حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہتا وہ مچھلی جنت میں جائے گی. یہ بات لکھ لیں آپ. ہاں تمام تفاسیر میں یہ لکھا کہ مچھلی جنت میں جائے گی. اور آپ کتنے دن اس کے پیٹ میں ٹھہرے تھے؟ ایک روایت میں ہے 40 دن، ایک میں ہے 3 دن، ایک میں ہے 7 دن. یہ 3 روایات ہیں. اتنے دیر مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے اور وہ جنت میں جائے گی. میں نے کہا ٹھہرے کون تھے؟ یونس علیہ السلام. ایک کون؟ نبی. مچھلی کون ہے؟ پانی کا جانور ہے. میں کہا جانور کے پیٹ میں نبی آ جائے تو وہ جنت میں جائے اور نبی بھی یونس جیسا ہو. اب دیکھتا ہوں اس والوں کو. میں نے کہا جس کے پیٹ میں سارے نبیوں کا امام آئے اور میرا نبی اپنے والدہ کے پیٹ میں 270 دن ٹھہرے، وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں نبی آ جائے تو وہ جنتی ہو جائے. آمینہ کے پیٹ میں آ کے وہ جنتی ہو جائے. گرامی قدر حضرات خدا کے لیے باتوں کو سمجھ. یہ کبھی مجھے موضوع دینا جب میں آؤں نا صرف والدین مصطفیٰ کی شان، پھر میں انشاءاللہ اس پر سیر حاصل گفتگو کروں گا. آج میں نے صرف ایک نقطہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اس شہر کی اٹھائی جہاں حضور رہتے ہیں. بھائی جہاں صرف قدم لگ جائے اس کی تو قسم اٹھا دی تو جس کے پیٹ میں سارا جسم رہا. یہ کی گود میں ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں. قدم لگے زمین پر، یہ مسلم شریف اور بخاری میں حدیث ہے. پھر میری طرف دیکھیں. قدم لگے
آقا کریم فرماتے ہیں زمین پر میرے قدم لگے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری زمین مسجد بن گئی، یہاں قدم لگ گئے پوری دنیا پاک ہو جائے، جس گود میں کھیلتے تھے وہ پاک نہیں کیا۔ اللہ کے بندے کہاں بیٹھے ہو؟ مانا یہ جب موضوع دیں گے تو انشاءاللہ مجھے بتا دینا، انشاءاللہ میں پھر اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو چس آئے گی ہے۔ آج صرف اشارہ ہی دیا ہے آپ کو میں نے تاکہ یہ وبال غلط کی تفصیل مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ آئیے، اللہ پاک کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے، یہی وجہ ہے حضور کے دین جیسا دین کوئی نہیں، قرآن جیسا قرآن کوئی نہیں، حضور کے شہر جیسا شہر کوئی نہیں، حضور کے صحابہ جیسے صحابہ کوئی نہیں، حضور کی اہل بیت جیسی اہل بیت کوئی نہیں، حضور کی امت جیسی امت ہی کسی کی نہیں۔ یہ نسبت کی ابھی تو باپ یقین کریں گے دروازہ بھی میں نہیں کھول سکا اور گھڑی 3 سے آگے نکل گئی ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ گھڑی کو میں بس بڑی دل ہی دل میں کہتا ہوں رک جا رک جا رک جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس کیا کروں حضور وہ شیر یہی پھر دل بہلانا پڑتا ہے کہ 2 گھڑیاں حضور دے نہ کر دے، تو میں گھڑی کو بھی کہتا ہوں تو بھی تصویر روک لینا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہ انٹرنیٹ پہ میری نعت سن لی ہے تو مجھے کہتے ہیں نعت بھی سنا کے جاؤ، بڑی بات اتنے غضب کے سریلے بندے بیٹھے اور بے سرے کو سننے کو بھائی کمال ہے، چلو خیر ذوق تو ہوتا ہے نا، میں بھی انشاءاللہ پڑھوں گا نہ سنی، لیکن ایک بات آپ اور بھی سن لیجیے۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو محبت کرے نا وہ حضور کی اداؤں کو اپنائے۔ تھوڑا سا مشکل موضوع چھیڑ بیٹھا ہوں، بہت مشکل موضوع ہے یہ، خوش کس کو لوگ کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اصل یہی تارنو حضور کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پھر حضور نمازوں سے محبت کرتے تھے تو ہم بھی کریں، حضور قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ہم بھی کریں، حضور اکرم علیہ السلام آپ اخلاقیات کے بادشاہ تھے اور ایسے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عظیم اخلاق عطا فرمائے، تو ہمارے اندر بھی حضور کی سنت کے مطابق کچھ نہ کچھ اخلاق ہونے چاہیے۔ نبی پاک غریبوں پر دست شفقت رکھتے تھے تو ہم بھی کم از کم اپنی گلی والے اور اپنی رشتہ داروں کے غریب کو دیکھ لینا، پھر انہوں کی وجہ سے کتنا لوگ پریشان ہوئے ہیں، تو یار کسی ایک کو دوائی دے کے دے دو، کسی ایک کے گھر میں یار کوئی کھانا پہنچا دو۔ حضرت بابا فرید الدین کا نام جانتے ہیں؟ کیونکہ علامہ صاحب چشتی ہیں اور میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ چشتیہ خاندان سے مجھے بھی فیض حاصل ہے، الحمدللہ۔ میں عطاری بھی، قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، اللہ کا یہ کرم ہے۔ اب ذرا سنیے، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اور آپ کے ایک ہم عصر بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ آپس میں سجڑ بھی تھے، یار بھی تھے، اولیاء آپس میں دوستیاں کرتے تھے تو مولویوں کو بھی کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی مشکل بات کر رہی ہوں اور جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کو آگے تو اپنا بھی آگے خیر ہے، ایسے ایک دوسرے کے خلاف نہیں رہنا چاہیے۔ مولوی اپنے زمانے کے مولویوں سے تو محبت کر لو نا یار، اپنے مسلک والوں سے تو پیار کر لو نا، یہاں کہیں ایسے آ جاتے ہیں بھٹے بات تو اپنے کو ٹانگے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی خالد ریلی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا جنازہ ہوا تو کہیں کہ ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، آئیے نا ایسی بات دل دکھانے والی۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو قدرت نے پڑھنے ہی نہیں دیا، کیونکہ اس کا جنازہ پڑھنے سے بندہ جلدی ہوتا، تیرا جنازہ سے کیا کرنا ہے؟ کہیں کہتے ہم بڑے جنازوں سے نہیں ڈرتے، اور میں نے کہا ویسے تیرا منہ دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں، جنازہ کیا بات ہے؟ خدا کا خوف کر، اگر یہ وہ کافر باتیں کرتا تو ہم کہتے چلو وہ تو ہے ہی بات تر، تم یار مذہبی بندے ہو کے یہ بکواسات کر کچھ ہے یاد کر۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے جنازوں سے نہیں ڈرتے، میں نے کہا تجھے پتا میرا ٹبر بھی مار جائے تو تیرا جنازہ نہیں ہوگا۔ اور بابا کام بولتا ہے، کام کر کے دکھاؤ، اس بابے نے کام کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے کام کریں، کام بولتا ہوتا ہے۔ یہ ایسی گھٹیا حرکت تو گھٹیا ہے، ہمارے گھٹیا لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں گھٹیا لوگوں سے بچائے۔ جن کا آپس میں بڑا دوستانہ اور یارانہ تھا، توجہ ہے سب۔ اب آپس میں ان کی ایک دن بات ہونے لگی، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل ہے جس کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے؟ اب باتیں ہوتی رہی، کہنے لگے یار یہاں تو ہم جتنا علم ہے اس کے مطابق بات کریں گے، ہم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں جو پہلے قبر میں جائے گا نا
वो बार वाले दोस्त को बताएगा कि अल्लाह की बारगाह में किस अमल का सवाब सबसे ज्यादा। दोनों की आपस में वादा हो गया। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी और बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है ना, इत्तेफाक की बात, ये बाबा साहब का पहले इत्तेफाक। आपने जब पर्दा फरमाया ना, दूसरे दिन ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी आ गए, रो भी पड़े कि मेरा यार चला गया है। और साथ ही क्या कहने लगे, यार वादा वफा करते हैं, मेरे साथ एक वादा किया हुआ है, बताओ दो। उसी वक्त कब्र से पर्ची नमूदार के पढ़ ले, उसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह की बारगाह में जिस अमल का सबसे ज्यादा सवाब है वो है गरीबों को खाना खिलाना। गरीब पर नहीं करो यार, सर्दियां आ गई हैं, किसी को कोट लेके दे दो, किसी को जर्सी, किसी को चादर लेके दे दो, किसी को जुराबे पहना दो। कोई गरीब है उसको दवाई लेके दे दो, यार मेहरबानी करो, ये गरीबों को खाना खिलाना। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं आधा फक्र गरीबों को खाना खिलाने। जरूर मेहरबानी किया करो अपने इर्द गिर्द के माहौल को। अगर सिर्फ हम अपने रिश्तेदारों को देखना शुरू कर देना तो इंशाल्लाह गरीब नहीं रहेंगे। जिनको अल्लाह ने 4 पैसे दिए, जब जाते हो ना अपने आबाई गांव के अंदर, वहां जाकर अपने हर अजीज के घर और अल्लाह की रजा के लिए जाया करो और कुछ ना कुछ हेल्प करके आया करो, ठीक है। गिरामी कदर हज़रात, बस यही बात थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कामिल वो होता है जो मेरे महबूब की अदाओं को अपनाता है। क्या मैं उम्मीद करूंगा कि हम हुजूर की अदाओं को अपनाएंगे? आज आइए, तकरीब मेरी खत्म हुई, अब आपको नात शरीफ सुना देते हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ होती है ना, 15 साल की तकरीब होती है। अच्छा, हर एतवार माशाल्लाह। मुझे अल्लामा साहब की बात फरमा रहे हैं कि हर एतवार को ना आयत करीमा का विर्द करने के लिए अहबाब यहाँ जमा होते हैं। और आपको पता है आयत करीमा की और बिलखुसूस कुरान मजीद की क्या फजीलत है। इधर मिलकर देते हैं, मेहमान है। अच्छा, ओ माशाल्लाह, ये तो हमारे पुराने सज्जन आगे तशरीफ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लामा हसनी साहब, अल्लामा मुख्तार हसनी साहब जिंदाबाद। लाफत है बिल्कुल माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाएं मेरी प्यार के साथ। इधर देखें, ये कुरान मजीद का कोई हर्फ हो, कोई आयत हो, कोई सूरत हो, बंदा अगर सील के दिल से पढ़े तो उसका कमाल ही अलग होता है। और कुछ आयत होती हैं जिनकी अपनी अपनी तासीर होती है, अपनी अपनी तासीर। मैं आपको एक बताता हूँ, बिस्मिल्लाह शरीफ है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मिशकात शरीफ आप पढ़े ना या तिरमिज़ी शरीफ, खाने पीने वाला चैप्टर, पहली हदीस वहां पे लिखी है, फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। क्यों? फरमाया जब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओगे ना 2 फायदे हो जाएंगे। इसकी तासीर क्या है? बिस्मिल्लाह पढ़ने से एक तो खाने में बरकत हो जाती, कभी खत्म नहीं होगा, और दूसरा फरमाया शैतान नहीं खाएगा। यही वजह है बिस्मिल्लाह पढ़ने शैतान नहीं खाता। तो जब तीजे के खत्म में 4 सूरतें साथ ज्यादा पढ़ने तब शैतान कैसे खाएगा? ये बड़ी तासीर है कुरान मजीद की, समझ आ रही है ना? बड़ी तासीर है आयत करीमा की, एक अपनी तासीर है। याद रख ले, जिस तरह लोहे को मोड़ना होना, ये सूफिया ने मिसाल दी है, उसको गर्म करना पड़ता है। फिर फरमाया ये जो आयत करीमा है ना, ये दिल के ऊपर चढ़े हुए जंग को उतारना हो या इसको मोड़ना हो मदीने की जानिब, आयतुल कुर्सी का बिल्ड शुरू कर दे, जंग भी उतर जाएगा, मदीने की जानिब इसका बिल्ड भी होगा। समझ आ रही है ना? जरूर इसको पढ़े, दुरूद पाक की जिक्र जो यहाँ से सबक मिले ना उसको आप लेके जाए। जो नहीं फरमा रहे हैं तो जरूर 15 साल से ये मामूल जारी है। तो मेरा ख्याल है ये कहा जिंदगी जारी रहे तो क्या होता भी है। एतवार के दिन आपको छुट्टी भी होती है, हफ्ता आप अपने काम करते हैं, ये हाजिरी उस बारगाह में रखवाएं, ठीक है? तो जरूर आप तशरीफ लाया करें। आप आइए, मैं आपको नात शरीफ सुना दूं। आज का देख लीजिए, मुझे रोजा खोलना पड़ रहा है जी, अफ्तारी का टाइम तो नहीं है, पर खोल देते हैं। शाह नसीरुद्दीन गोरवी का कलाम सुना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए
हैं नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। अगर इजाजत हो तो इसकी तशरीह ना कर दो। हजरत अबू बकर उमर का नाम सुनकर ना कईयों के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। तो शाह साहब ने उनके लिए पैगाम लिखा है। आप फरमाते हैं नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। अरे क्यों बिगड़ता है वो रोज़े में सुलाए हुए हैं। क्यों बिगड़ता है वो रोज़े में रोज़े में सुलाए हुए हैं। मिलके कह लो मदीने की तजल्ली से। आवाज कमजोर हो रही है यार, अभी शेर आगे भी है ना। और सुनिए, शाह साहब जब मदीना तैयबा में जलवा कर हुए ना जज़ाकल्लाह, तो आप जालियों के सामने नहीं जाते थे। तो आपका एक मुरीद आया, कह रहा था नाना जान के दर पे आए और सामने भी नहीं जाते हो। मवाजह शरीफ के मतलब क्या है? आप रोने लग पड़े। और पता क्या कहा आपने? फरमाया शर्म इसियां से, इसियां गुनाह को कहते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया चाहता। अरे ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए। ये भी क्या कम है तेरे शहर में, शहर में, शहर में आए हुए हैं। और बात सिर्फ यहाँ नहीं है, बंदा ज्यादा देर सो ले ना तो जिसम दर्द करता उठने को जी नहीं आता है। क्या सब फरमाते हैं कब्र में इतना सोना है, हशर में फिर उठना है। आवाज सुभान अल्लाह वाली कमजोर है यार, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब क्या है? आप फरमाते हैं हाँ हाँ ये बात सच्ची है, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। मैं सुभान अल्लाह तो कहो ना। कहते हैं हाँ हाँ ये बात सच्ची है, कब्र की नींद से उठना नहीं था आसान। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। पर हम उठे क्यों? हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने जो देखने का हाथ उठा के बोले हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। ये लगे गौसिया कबूल फरमाएं। बोलेंगे सुभान अल्लाह का मोहब्बत के साथ। लड़ी आखिरी शेर शाह साहब ने कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं क़यामत में हम कैसे बख्शे जाएंगे। सोनी आज सुनी, आप कहते हैं क्यों ना पलड़ा जी, क्यों ना पलड़ा मेरे अहवाल का बारी हो नसीब। ये वजद लाने वाला शेर है। क्यों ना पलड़ा मेरे अहवाल का बारी हो नसीब। अरे अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। ओए ओए ओए। अच्छा भाई साउंड वाले से कहो अब आवाज खोलने जरा, अब कंजूसी ना करें। आप कंजूसी कर नाराज ना हो। मुझे कहते हैं हजरत सुल्तान बाहू का कलाम सुनाएं। आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा फिर आगे गौर के साथ, क्योंकि ये कौसबाग का महीना है और हजरत सुल्तान बाहू की जो मोहब्बत थी गौस पाक से, उसके क्या ही कहने हैं। और ये जो 2 नंबर लोग होते हैं ना, 2 नंबर की डब्बे की बड़ी छतरौल की है। आप फरमाते सुनिए, चेहरा को मिलता नातियां धोतियां
الف